الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں حاجی جو ہیں وہ حج کرتے ہیں، اور جو حاجی نہیں ہوتے وہ ایک تو حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو قربانی کر سکتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تو مساجد میں بتا دیے جاتے ہیں اور وہ اکثریت کو پتہ بھی ہوں گے، لیکن یہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور چند دن ہی باقی رہ گئے تو انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس مہینے کو مناسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کی پوری زندگی قربانیوں میں ہی گزری، اور کیسی کیسی قربانیاں دی انہوں نے، اور کیسے کیسے مشکل وقت برداشت کیے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ اور حج کے مہینے کو بھی، حج کے عبادت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت ہے، کیونکہ انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد وہ آواز بھی لگائی لبیک اللہم لبیک، یعنی جس کی وجہ سے ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہ آواز کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ قربانی یا اس کو عید الاضحیٰ ہم کیوں کہتے ہیں، اور اضحیٰ کا کیا مطلب ہے، یا قربانی جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو قربانی نکلا ہے قرب سے، اور قرب کہتے ہیں قریب ہونے کو۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہم کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو وہ پھر قربانی ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم خون بھی بہاتے ہیں، ویسے تو تمام عبادات میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کو اور اس کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت والا قرار دے دیا۔ ان کی قسم بھی کھائی قرآن شریف میں، اور ان 10 دنوں میں بہت سے ایسے اعمال جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے ان کی ترغیب ہمیں دی گئی۔ تو جیسے صدقہ دینا، عبادات کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور پھر سب سے اہم عمل ہم جیسے لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہو جائے تو ان کے لیے قربانی کرنا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں قربانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ جانور خرید کے سارا دن اس کے ساتھ گزارنا، اور راتیں اس کے ساتھ گزارنا، اس کے ساتھ بھاگتے پھرنا، یہ قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، جانور کا خیال رکھنا اس کا بھی ثواب ہے، جانور کا کھانے پینے کا انتظام کرنا اس کا بھی ثواب ہے، جانور کو پیار کرنا اس کا بھی ثواب ہے، جانور خریدنے کے لیے آنا جانا، کوششیں کرنا، اچھے جانور کے لیے کوشش کرنا اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ میں کر کس لیے رہا ہوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر میں جانور کے لیے ویسے ہی محنت کروں گا، اور خریدتے وقت اور پیسے دیتے وقت ہر وقت میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں کر کس لیے رہا ہوں، تاکہ میری نیت خالص ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ گوشت کی تو ہم سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی نہ خون کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ تقویٰ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم پیسے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے کپڑے خون میں وہ ہو جائیں اور ہم اتنی محنتیں کریں۔ گوشت تو ہمیں مارکیٹ سے اور سستا مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے ہم تقویٰ بھی حاصل کریں، اور تقویٰ ہی اصل بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو
اور آخر میں فرما رہے ہیں، یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، اور اسی میں ساری بات جو آج میں کر رہا ہوں نا، ساری بات اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اخلاص کے جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے قربانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے اتنے کا جانور لیا، ہم نے اتنے کا جانور لیا، تو وہ اخلاص چلا گیا۔ جس کے لیے کرنی تھی اس کے لیے آپ نے نہیں کی اور دنیا دکھانے کے لیے کر دی۔ کبھی خاندان کا پریشر ہوتا ہے، کبھی بچوں کا پریشر ہوتا ہے، اصل تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا قربانی کے ذریعے۔ تو اس لیے آخر میں اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دی۔ تو خوشخبری قربانی میں اخلاص والوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری قربانی میں ہماری نیت بالکل خالص ہو، کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لینا جانور، اور ذبح بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے، کچھ کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ ایک یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور سب اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے کہ ان 10 دنوں میں حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں۔ اور اس کی وجہ کیا حدیث میں بتائی گئی کہ یہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی پابندی ہوتی ہے بال اور ناخن کاٹنے کی، تو آپ ان کی مشابہت اختیار کر لیں۔ تو اب یہ سارے جو حاجی وہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کے عاشق ہیں۔ حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اگر اس کو سوچیں، جس نے حج کیا ہوگا اس کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ایک عشق والی عبادت ہے، جس میں بندہ مارا مارا پھرتا ہے، ایک جگہ گیا، پھر وہاں سے دوسری جگہ گیا، پھر وہاں سے تیسری جگہ گیا، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کبھی پینے کو کچھ نہیں ہے، 2 کپڑے باندھے ہوئے ہیں اپنے جسم پر، نہ بال بنانے کا ہوش نہ کچھ۔ تو ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی عاشق اپنی محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کعبے سے نکال دیتے ہیں، جہاں 1 لاکھ عبادات کا ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ منی چلے جاؤ، منی سے عرفات چلے جاؤ۔ تو یہ مہینہ ہی عاشقوں کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوا دیا کہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹو اور بال بھی نہیں کاٹو، تاکہ عاشقوں سے تمہاری ایک مشابہت ہو جائے۔ مشابہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی دے دیں گے، اپنا قرب بھی دے دیں گے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ پھر یہ قربانی تو سال میں 1 دن تھوڑی آتی ہے، قربانی تو روزانہ فجر کے وقت آتی ہے۔ تو یہ جو لوگ بیچارے قربانی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں یا جانوروں کے ساتھ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں رہتی کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے اور قربانی واجب ہے۔ اور اگر تو ہم نے ان جانوروں کے چکروں میں فرض نماز کو چھوڑ دیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہوئے بلکہ دور ہو گئے۔ تو اب یہ کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، جس کا آخرت میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور آپس میں کیا کیا ہو رہا ہے کہ جانوروں کو لیے پھر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا کہ وہ جانور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، میں پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوں، وہ جانور میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تو اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ تو آپ وہ جانوروں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی محبت کا سلوک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ تو اس میں قربانی بھی آ گئی اور میری جینا مرنا یعنی سب کچھ آ گیا۔ میرا صبح اٹھنا، میرا رات کو سونا، میرا صبح سے رات تک جو کچھ میں کرتا ہوں، میرا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیش آنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیش آنا، اپنے مال کو کس طرح میں استعمال کر رہا ہوں،
اس میں جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، زندگی کا ہر شعبہ اس میں آ گیا۔ اگر یہ آیت ہم روزانہ صبح میں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ روزانہ صبح میں یہ آیت پڑھ کے نیت میں شامل کر لیا کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میرا آج کا دن جو ہے اس میں میری نماز، اس میں میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، آج کے دن میں جو کچھ ہے نا وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ آیت روزانہ صبح پڑھ کے اس کو اپنی نیت میں شامل کر لیا کرو، تو پھر تمہاری زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔